بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وشراء احد الثوبین او احد ثلاثة على ان يعین ايا شاء في 3 ایام صح لا ان لم يشترط تعیینه ولا في احد 4 لأن القياس عدم الجواز لكننا استحسنا في 3 لمكان الحاجة لأن 3 مشتملة على الجيد والرديء والمتوسط وفي الزائد على 3 أبقيناه على الأصل وهو عدم الجواز وأخذه بالشفعة دارا بيعت بجنب ما شرط فيه الخيار رضا أي اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار بجنب تلك الدار وأخذها المشتري بشفعة فهذا الأخذ دليل رضاه بشراء تلك الدار لأن الأخذ بالشفعات يقتضي إجازة في شراء المشفوع به وخيار شرط المشتريين يسقط برضا أحدهما وكذا خيار العيب والرؤية لأنه إن رده الآخر يكون معيبا بعيب الشركة وعندهما للآخر ولاية الرد لأن الخيار ثابت لكل واحد وعبد مشترى بشرط خبزه أو كتبه ووجد بخلافه أخذ بثمنه أو تركه لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ بنیادی طور پر اس عبارت کے اندر 4 مسئلے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا مسئلہ خیار تعین کا ہے۔ خیار تعین کی تعریف سابقہ ویڈیو کے اندر بھی گزری ہے۔ یہ خیارات کی ان اقسام میں سے ہے جن کو خیارات وضعیہ کہا جاتا ہے۔ خیارات وضعیہ اور خیارات شرعیہ کیا ہے یہ ابتدا کے اندر آپ کو بتا دیا تھا۔ تو خیار وضعیہ میں سے ایک قسم خیار شرط کو تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور خیار تعین کی تعریف سابقہ ویڈیو میں گزری تھی۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو عبارت پڑھ کے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ خیار تعین یہ حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں تو معتبر ہے، یعنی اس کا وجود ہے، یہ جائز ہے، جبکہ شافعی اور حنابلہ کے نزدیک خیار تعین معتبر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خیار تعین کے اندر مبی مجہول ہوتا ہے، اور مبی جب مجہول ہو تو بے درست نہیں ہوتی، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ مبی مجہول ہے، لیکن یہ جہالت مفضیہ الی النزاع نہیں ہے، جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، اس لیے یسیر اور بسیط قسم کی جو جہالت ہوتی ہے وہ محتمل ہوتی ہے، اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ حنفیہ اور مالکیہ جو خیار تعین کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس کی کچھ شرائط بھی رکھتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک شرائط کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک شرط وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو اشیاء وہ لے کر جا رہا ہے ان میں سے یہ طے کر دے کہ کتنی چیزیں رکھے گا۔ مثال کے طور پہ 3 کپڑے آپ لے کر گئے مختلف اقسام کے، تو آپ بائے کو یہ کہہ کر جائیں کہ ان تینوں میں سے 1 میں رکھوں گا یا ان تینوں میں سے 2 میں رکھوں گا، تو عدد متعین ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سابقہ زمانے کے اندر تھا، ہمارے زمانے میں تو ایک جنس کے اندر بھی بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ تو سابقہ زمانے کے اندر ایک جنس کی متعدد اشیاء نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مثلی اشیاء نہ ہو، 3 سے زائد اشیاء نہ ہو۔ سابقہ زمانے کے اندر قدیم فقہا کے نزدیک یہ بھی ایک شرط تھی، اس لیے کہ 3 ہی اقسام ہوتی ہیں، جید، ردی اور متوسط، لیکن ہمارے زمانے کے اندر تو اس قدر تنوع ہے کہ ایک ہی جنس کے اندر ہزاروں کوالٹیاں پائی جا سکتی ہیں۔ کوئی کسی کے نقوش اچھے ہیں یا کسی کا رنگ اچھا ہے، دھاگا اچھا ہے، بہت سارے تنوع اور اقسام پائی جاتی ہیں، تو اس لیے 3 کی قید اب ہمارے زمانے کے اندر مشکل پیدا کر دے گی۔ اس کے اندر ابھی عموم رکھا جائے گا کہ جتنی بھی اشیاء وہ لے جانا چاہے، اور ایسے ہی مدت کو بیان کر کے جائے کتنی مدت کے اندر واپس لائے گا۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو آپ سے عرض کر دی ہیں خیار تعین کی۔ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو بقیہ چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وشراء اور خریدنا، احد الثوبین 2 میں سے ایک کپڑے کا،
او احد ثلاثت یا تین میں سے ایک کپڑے کا علی ان یعین این شاء کہ وہ ان میں سے جس کو چاہے طے کر دے گا اختیار کر لے گا فی ثلاثت ایام 3 دن کے اندر صحا تو یہ درست ہے، وہ ان تینوں میں سے یا دو میں سے ایک رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ خیار تعین کی بے جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے 2-3 سوٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ ان میں سے گھر والوں نے جو پسند کیا وہ ہم رکھ لیں گے، قیمت وغیرہ پہلے بیان ہو جاتی ہے، ایام آپ اس کو بتا دیتے ہیں اتنے دن میں واپس آ جاؤں گا، ایک رکھیں گے یا دو رکھیں گے، آپ تفصیلات بیان کر دیتے ہیں اور کپڑا لے جاتے ہیں۔ تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ درست ہے، یہ خیار اس کے اندر کسی قسم کا فساد نہیں ہے جس سے عقد کو فاسد قرار دیا جائے۔ لا ان لم یشترط تعینہ، اگر تعین مشروط نہیں ہے، طے نہیں کرتے پہلے، تو اس صورت کے اندر یہ درست نہیں ہوگا، یعنی اس نے یہ نہیں بتایا کہ ایک رکھے گا یا دو رکھے گا۔ ولا فی احد اربعۃ، ایسے ہی اگر 4 میں سے ایک رکھتا ہے تو پھر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ 3 کا عدد وہ یعنی اس کے اندر خیار تعین ہو سکتا ہے، اس سے زائد میں نہیں ہو سکتا۔ لأن القیاس عدم الجواز، قیاس کو دیکھیں تو یہ بے درست نہیں ہونی چاہیے، یہ جائز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبی مجہول ہے، قیاساً تو یہ بے درست نہیں ہے، لیکننا استحسننا، لیکن ہم استحسان کی بنیاد پر اس کو فی الثلاثۃ 3 میں جائز قرار دیتے ہیں، لمکان الحاجتی، لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لأن الثلاثۃ مشتملۃ علی الجید والردیء والمتوسط، چونکہ 3 کے اندر جید، ردیء اور متوسط 3 اقسام آتی ہیں، 3 انواع آتی ہیں، تو اس لیے 3 کے اندر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ وہ فی الزائدی، اور 3 سے زائد جو مقدار ہے، علی الثلاثۃ یعنی 3 سے زائد مقدار، ابقیناہ علی الاصل، اس کو ہم نے اصل پر یعنی قیاس پر ہی باقی رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، وہو عدم الجوازی، اور اصل جو ہے وہ عدم جواز ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر کثرت انواع اور کثرت اوصاف کی وجہ سے یہ قید اب نہیں ہے کہ 3 ہی ہوں، 3 سے زائد کے اندر بھی خیار تعین ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے کیا جائے گا کہ ایک رکھے گا یا دو رکھے گا۔ دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ خیار شرط کا یا کسی بھی خیار کا ساقط ہونا، تو اس کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے، الفاظ نہ بھی ذکر کرے، کوئی عمل بھی کر دے تو اس سے بھی وہ خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ عبارت پڑھ کے اس کے بعد آخر میں خلاصتاً عرض کر دوں گا کہ ایسے کون سے امور ہیں جن سے خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ، اور اس کا یعنی جس کے لیے خیار تھا اس کا کسی زمین کو لینا شفع کی بنیاد پر، داراً بیعت بجنب ما شرط فیہ الخیار رضاً، ایسے دار میں اس نے شفع کیا، ایسی زمین میں اس نے شفع کیا جو زمین ایسی زمین سے منسلک اور ملحقہ تھی جو اس نے خیار شرط کے ساتھ خریدی تھی، رضاً، یہ اس کی رضامندی شمار کی جائے گی۔ معشوری فیہ الخیار تک مبتدا ہے اور یہ آگے رضاً اس کی خبر ہے۔ مسئلہ آگے انہوں نے عبارت کے اندر خود ہی وضاحت کی ہے، اسی کو پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ اشترا داراً، ایک آدمی نے دار خریدا، زمین خریدی، علی انہ بالخیار، خیار شرط کے ساتھ، فبیعت دار بجنب تلک الدار، یہ جو زمین اس نے خیار شرط کے ساتھ خریدی تھی اس کے ساتھ کوئی اور زمین بک گئی، واخذها المشتری بشفاعت، مشتری نے جس نے خیار شرط کے ساتھ زمین خریدی تھی اس نے شفع دائر کر دیا اور زمین کو حاصل کر لیا، تو یہ جو اس نے اس زمین کی بنیاد پر شفع کیا تو اس کو اس کی رضامندی شمار کیا جائے گا۔ فہذا اللخذ، تو یہ شفع کی بنیاد پر دوسری زمین لینا، دلیل رضاہ، اس کی رضامندی کی دلیل ہے، بشراء تلک الدار، اس دار کو خریدنے کے ساتھ، لأن الاخذ بالشفعات یقتضی اجازۃ فی شراء المشروع بہ، اس لیے کہ شفع کی بنیاد پر دوسری زمین کو لینا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس نے مشروع بہ زمین جس کے ذریعے اس نے شفع کیا اس کے اندر بے کو مکمل کر دیا، نافذ کر دیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد افراد نے کسی چیز کو خیار شرط کے ساتھ خریدا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وَخِيَارُ شَرْطِ الْمُشْتَرِيَيْنِ، دو افراد نے، دو خریدنے والوں نے خیار شرط رکھا، یسقط برضا احدہما، ان میں سے ایک رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے تو دوسرے کا جو خیار شرط ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ وکذا خیار العیب والرؤیت، خیار عیب اور خیار رؤیت کا بھی یہی حکم ہے کہ دو افراد نے خیر عیب حاصل کیا یا خیر رؤیت حاصل کیا، ان دونوں میں سے ایک نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تو دوسرے کا خیار بھی ساقط ہو جائے گا۔ لأنه ان رده الآخر يكون معیبا بعیب الشرکتی، اس لیے کہ اگر دوسرے کو نہیں بھی پسند آتا وہ خیر شرط کو استعمال کر کے یا خیر عیب اور خیر رؤیت کو استعمال کر کے رد کر دیتا ہے بے کو، تو جب وہ بائع کو واپس لوٹاتا ہے
تو گویا اس کو شرکت کے عیب کے ساتھ واپس لوٹا رہا ہے۔ شرکت کا عیب چونکہ اس کے دوسرے ساتھی نے تو رضامندی کا اظہار کیا، اس کی طرف سے تو بیع تام ہو گئی، نافذ ہو گئی، تو اب یہ جو مبی بائع کو واپس کیا جا رہا ہے، اس نے تو جب ان کو بیچا تھا تو شرکت کے ساتھ تو نہیں بیچا تھا، اس وقت تو شرکت نہیں پائی جا رہی تھی، تو یہ شرکت کے ساتھ پھر اس کو گویا واپس کر رہا ہے، تو اس لیے جائز نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندہما صاحبین کے نزدیک للآخر ولایت الرد، دوسرے کو بھی واپس لوٹانے کا حق حاصل ہے، لأن الخيار ثابت لكل واحد، اس لیے کہ یہ خیار ان میں سے ہر ایک کے لیے ثابت شدہ ہے، ہر ایک کو حاصل ہے، تو جب ہر ایک کو حاصل ہے تو ہر ایک اپنے اس حق کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تفصیلاً ذکر کر دیتا ہوں کہ خیار کے نافذ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے ایک ہی ذکر کی ہے کہ کوئی عمل اگر رضامندی پر دلالت کر رہا ہو تو وہ خیار ساقط ہو جائے گا، اور خیار سے جو چیز رکی ہوئی تھی یا جو عمل رکا ہوا تھا وہ نافذ ہو جائے گا، یا جو عقد رکا ہوا تھا وہ نافذ ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اضطراری۔ اضطراری کہتے ہیں کہ لامحالہ طور پر خیار ساقط ہو جاتا ہے اور معاملہ نافذ ہو جاتا ہے، عقد نافذ ہو جاتا ہے، جس کے اندر ایک موت ہے کہ موت کی وجہ سے خیار ساقط ہوتا ہے، معاملہ تام ہو جاتا ہے، مدت کا گزر جانا ہے، مشتری کے پاس مبی کے اندر عیب کا پیدا ہو جانا، یہ وہ امور ہیں جن سے اضطراری طور پر ہی معاملہ تام ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے اقتضائی۔ اقتضائی کہتے ہیں کہ ایک عمل کی وجہ سے دوسرے عمل کا ثابت ہو جانا، دلالتاً، رضامندی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، جس کی ایک مثال ابھی ہم نے پڑھی کہ شفاء کے باب کے اندر جب کوئی کسی شخص نے ایک زمین خریدی خیر شرط کے ساتھ، اور پھر اس خیر شرط سے خریدی گئی زمین کی بنیاد پر وہ شفاء دائر کر دیتا ہے اور شفے سے ساتھ والی زمین خرید لیتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلی جو زمین خیر شرط کے ساتھ اس نے خریدی تھی، اس کے اندر اس کی اب رضامندی پائی جا رہی ہے، اجازت پائی جا رہی ہے، اقتضائی طور پر کہ دوسرے عمل سے پہلا عمل خود ہی ثابت ہوگا۔ تیسری صورت کو کہتے ہیں اجتہادی۔ اجتہادی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ قولی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ادا کرنا جس سے معاملہ تام ہو جائے، مثال کے طور پہ کہا کہ میں اس بیع پہ راضی ہو گیا، یا کہا کہ بس یہ میں نے چیز لے لی، کہتے ہیں میں نے اس خیار کو ختم کر دیا، یا پھر وہ فعلی طور پر اس معاملے کو مکمل کرتا ہے۔ فعلی کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے گاڑی خریدی خیر شرط کے طور پر اور اگلے دن وہ لے کر دوسرے شہر چلا گیا، ایک تو ہے چیک کرنے کے لیے، ویسے اپنے کام کے لیے یا استعمال کے طور پر وہ دوسرے شہر چلا گیا، تو یہ اس کی طرف سے فعلی طور پر رضامندی شمار کی جائے گی اور اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آخری مسئلے کے اندر۔ آخری مسئلہ خیار وصف کا ہے۔ خیار وصف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے عقد کے اندر شرط لگائی کہ میں آپ سے جو چیز خرید رہا ہوں اس کے اندر فلاں فلاں وصف پایا جانا چاہیے۔ مصنف نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے غلام خریدا اور بائع سے کہا کہ مجھے ایسا غلام چاہیے جو روٹیاں پکانا جانتا ہو، یا کاتب ہو، کتابت کر سکتا ہو، لکھائی کر سکتا ہو۔ اب اس نے عقد کے اندر شرط لگائی، کیونکہ یہ خیارات وضعیہ میں سے ہے تو عاقد کی طرف سے شرط ضروری ہے، تو اس نے شرط لگائی، بعد میں اس نے ان اوصاف کا حامل اس مبی کو نہ پایا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ مشتری سے کہا جائے گا کہ تمہیں 2 اختیار ہیں، جتنی ثمن کا تم نے معاملہ کیا تھا، عقد کیا تھا، وہ تمام ثمن ادا کرو اور مبی لے لو جس حالت میں بھی ہے، یا پھر تم ثمن ادا نہ کرو، اس معاملے کو یہیں چھوڑ دو، ختم کر دو۔ تیسرا راستہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ کیونکہ اوصاف نہیں پائے جا رہے تو تمہاری قیمت میں کمی کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، تو جب اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں تو قیمت کی کمی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو یعنی وصف کا طے کرنا ہے یا وصف کا مشروط کرنا ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس نے عقد کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو ذکر کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ جو شرط لگا رہا ہے وہ جائز اور ملائم قسم کی ہو، مناسب قسم کی ہو، ایسی شرط نہ ہو جو شرعاً ممدوح نہ ہو یا عرفاً وہ درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مجھے مرغا چاہیے لیکن لڑنے والا ہو، بکرا چاہیے لیکن لڑنے والا ہو، تو یہ ایسی شرائط ہیں جو شرعاً اور عرفاً درست نہیں ہیں، تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو شرط اس نے لگائی وہ صاف ہو، اس میں جہالت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے چاہیے
لیکن وہ گائے روزانہ 10 کلو دودھ دیتی ہو. اب عادتاً تو وہ دودھ 10 کلو دے سکتی ہے، لیکن آگے مستقبل کا تو معلوم نہیں وہ 10 کلو دودھ دے گی یا نہیں دے گی، تو اس میں اب جہالت پائی جا رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ ایسی گائے ہو جو دودھ دینے والی ہو تو یہ شرط درست ہوگی. ایسے ہی جب اس نے چیز کو خریدا تو اس وقت اس کے اندر اس کوالٹی کا موجود نہ ہونا اس کے لیے خیار وصف کو ثابت کرے گا. اگر اس وقت موجود تھی اور بعد میں ختم ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کو خیر وصف حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بقائے وصف مشروط نہیں تھا، وجود وصف مشروط تھا اور خریدتے وقت وہ موجود تھا. ہمارے لیے کچھ شاید آپ ذکر کر دی، اس کی مزید تفصیلات ہیں مطولات میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. عبارت دیکھیے، وعبد مشترا، خریدا گیا غلام، بشرط، اس شرط کے ساتھ، قبض ہی کہ وہ خباز ہوگا، روٹیاں پکانے والا ہوگا، او کتبی ہی یا کاتب ہوگا، ووجد بخلافہ، اور مشتری نے اس کو پایا اس کے برخلاف، اس کے اندر یہ صفات موجود نہیں تھی. تب حکم کیا ہوگا؟ اخذ بثمنہ، جتنی قیمت عقد میں طے ہوئی تھی وہ تمام قیمت ادا کرے اور مبی لے لے، او ترکہ، یا پھر مبی چھوڑے اور اپنے ثمن کو اپنے پاس رکھے. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، قیمت میں کمی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی. جب اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں تو قیمت میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی. مکمل قیمت سے مبی حاصل کرے یا پھر مبی کو چھوڑ دے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس آگے انشاءاللہ خیار الرؤیا کا باب شروع ہو رہا ہے، اس کی فصل شروع ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.